سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کانکنی کو چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے کا ترجیحی شعبہ قرار دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم پیر سے قازقستان میں شروع ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وزیر داخلہ نے مؤثر اقدامات کے ذریعے جعلی شناختی کارڈ تیار کرنے والے مافیا کے خاتمے پر زور دیا ہے۔ غزہ میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ کے ایک گھر پر اسرائیلی حملے میں 6 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اور آج فشار خون کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد لوگوں میں اس بیماری کے بارے میں شعور اجاگر کرنا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے چینی کمپنی MCC ٹانگسن ریسورسز کے چیئرمین سے اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کمپنی کو پاکستان میں معدنی شعبے میں کانکنی سے لے کر پیداوار اور مصنوعات کی برآمد تک کے عمل میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملک کی برآمدات کے فروغ کے لیے معدنیات نکالنے اور ان کی پروسیسنگ اور برآمدات میں سرمایہ کاری کو مکمل سہولت دی جائے گی۔ MCC ٹنگسن ریسورسز کمپنی نے پاکستان میں معدنیات اور کانکنی کے شعبے میں اپنی سرمایہ کاری بڑھانے میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔ کمپنی نے پاکستان میں معدنی پارک کے قیام کے حوالے سے وزیر اعظم کو تفصیلی بریفنگ دی اور سرمایہ کاری کے حوالے سے آئندہ منصوبے کے بارے میں بتایا۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے میں کانکنی کو ترجیحی شعبہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے چین کی کانکنی کی کمپنی MRDL سینڈک کے ایک وفد سے ملاقات میں بلوچستان کے وسائل سے مالا مال علاقے میں کانکنی کے شعبے کو فروغ دینے پر کمپنی کی طویل اور انتھک کوششوں کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں پیر سے شروع ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے 2 روزہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ کونسل کے اجلاس کے موقع پر وہ ان ملکوں کے اپنے ہم منصبوں سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ پاکستان اور جاپان نے 2 طرفہ تعلقات کا دائرہ مزید بڑھانے اور مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ اس حوالے سے اتفاق رائے آج اسلام آباد میں وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور جاپانی سفیر متسوشیرو وادا کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے پاکستان کی ترقی میں جاپان کے بین الاقوامی تعاون کے ادارے کی خدمات کو سراہا اور کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان دوستی اور تعاون پر مبنی دیرینہ تعلقات ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کی وزیر مملکت شہزاد فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل معیشت کے فروغ کے لیے 5G کی سہولت شروع کرنے کے حوالے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں یوم عالمی ٹیلی کمیونیکیشن اور انفارمیشن سوسائٹی کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 5G کی سہولت فراہم کرنے سے ملک کے نوجوانوں کو IT کے شعبے میں روزگار کے لاتعداد مواقع میسر آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لیے 5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ شہزاد فاطمہ نے کہا کہ حکومت آپٹک فائبر سازوں سے رابطے میں ہے اور آپٹک فائبر کے برآمدی حجم میں اضافے کے لیے کام کر رہی ہے، کیونکہ ملک میں اس شعبے کے حوالے سے وسیع صلاحیت موجود ہے۔ وزیر مملکت نے کہا کہ تقریباً 35 کمپنیاں موبائل فونز تیار کر رہی ہیں اور حکومت ان کی برآمدات میں اضافے کے لیے بھی کام کر رہی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ ملک بھر میں یونین کونسل کی سطح پر شناختی کارڈ کی اجرا اور تجدید کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں نادرا ہیڈ کوارٹرز کے دورے میں اس حوالے سے منصوبے کو جلد حتمی شکل دینے کی ہدایت کی۔ انہوں نے شناختی کارڈ نظام کی توسیع، شفافیت اور اسے مزید مؤثر بنانے کے لیے ایک منصوبہ تیار کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت 6 بڑے شہروں میں نادرا مراکز کی تعداد بڑھائی جائے۔ محسن نقوی نے مؤثر اقدامات کے ذریعے جعلی شناختی کارڈ جاری کرنے والے مافیا کے خاتمے کے لیے بھی ہدایات جاری کیں۔ وزیر داخلہ نے نادرا آپریشنل روم کا دورہ کیا، جہاں انہیں نادرا مراکز
کے ڈیجیٹل نگرانی کے نظام کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ قومی اسمبلی نے آج اسپیکر قومی اسمبلی کو پارلیمانی جماعتوں کے سربراہان کی سفارشات پر قائمہ کمیٹیوں کے ارکان کی نامزدگی کا اختیار دینے کی تحریک کی منظوری دی ہے۔ یہ تحریک ایوان کی تمام قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کے لیے پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر کی جانب سے پیش کی گئی۔ ایوان نے ایک اور تحریک کی منظوری بھی دی جس میں دوسرے ممالک کے پارلیمانوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اسپیکر کو پارلیمانی دوستی گروپس کے قیام کا اختیار دیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے اسپیکر سے کہا کہ گیلریوں میں منتخب ارکان کے مہمانوں کی موجودگی کو کم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سیکیورٹی اور ایوان کی عزت اور وقار برقرار رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اسپیکر نے کہا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کی سیکیورٹی کے لیے ضروری اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں انہوں نے وزیر داخلہ اور آئی جی اسلام آباد سے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ ایوان کا اجلاس اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ فرنٹیئر کور بلوچستان نارتھ اور دوسرے محکمے بلوچستان میں اسمگلنگ کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ سے اب تک ڈیرہ الایار، بارکھان، پشین، چمن اور مستونگ میں 12 کروڑ 30 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی غیر قانونی اشیاء کی اسمگلنگ ناکام بنا دی گئی۔ قبضے میں لی گئی اشیاء میں چینی، سگریٹ، ٹائرز، ایرانی تیل، کھادیں، سولر پینل اور نان کسٹم پیڈ گاڑیاں شامل ہیں۔ آزاد کشمیر کے داخلی مقام کوہالہ پر پرچم لہرانے کی تقریب ہوئی۔ اس موقع پر پاکستان اور آزاد کشمیر کے پرچم لہرائے گئے۔ تقریب میں سول انتظامیہ، پاک فوج، پولیس اور سول سوسائٹی اور ذرائع ابلاغ کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھارتی پولیس نے جماعت اسلامی کے ترجمان ایڈوکیٹ زاہد علی کو دوبارہ گرفتار کر لیا ہے۔ وہ 3 سال سے زائد کی قید کے بعد کچھ دن پہلے جموں کی کٹھوعہ جیل سے ضمانت پر رہا ہوئے تھے۔ زاہد علی کو پولیس اور کشمیر خفیہ ایجنسی پلوامہ کے علاقے نیہامہ میں ان کی رہائش گاہ سے لے گئے تھے اور تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق جیل سے رہائی کے بعد ایڈوکیٹ زاہد علی نے ایک میڈیا انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ اور ان کی جماعت مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے نام نہاد پارلیمانی انتخابات کی حمایت نہیں کر رہے۔ برطانیہ نے بعض برانڈز میں مضر صحت اجزاء کی ملاوٹ کی اطلاعات کے بعد بھارت سے ہر قسم کے مسالہ جات کی درآمد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ برطانیہ کے خوراک کا معیار جانچنے کے ادارے نے یہ اقدامات ان اطلاعات کے بعد کیے ہیں کہ ان مسالوں میں جراثیم کش ادویات کے اجزاء پائے گئے ہیں۔ ہانگ کانگ نے بھی بھارتی برانڈز ایوریسٹ اور MDH پر پابندی لگا دی ہے۔ اس سلسلے میں نیوزی لینڈ، امریکہ اور آسٹریلیا میں بھی تحقیقات جاری ہیں۔ غزہ کے جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں ایک گھر پر اسرائیل کے تازہ حملے میں کم از کم 6 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ تقریباً 30 بے گھر فلسطینیوں نے اس گھر میں پناہ لے رکھی تھی۔ گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 35,200 سے زائد افراد شہید اور 79,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ آج فشار خون کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے اپنے فشار خون کو درست جانچیں اور اسے قابو میں رکھ کر لمبی زندگی جئیں۔ سینٹرل ایشین والی بال لیگ کا فائنل پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان آج اسلام آباد میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 5:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان اور انگلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 T20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج نارتھ ہمپٹن میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے محلی وقت کے مطابق رات 10:30 بجے شروع ہوگا۔ انگلینڈ کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہنے، جبکہ وسطی اور جنوبی حصوں میں دوپہر کے وقت شدید گرم اور گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ تاہم زیریں، خیبر پختونخوا، مغربی اور شمالی بلوچستان، جنوبی پنجاب، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان کے ملحقہ علاقوں میں شام اور رات کے اوقات میں مطلع ابر آلود رہنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 39 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 42، کراچی اور پشاور 38، کوئٹہ اور گلگت 32، مظفر آباد 36، مری 27، سری نگر 27، جموں 41 اور لیہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور آخر میں خاص خبروں کے خلاصے پر ایک نظر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کانکنی کو چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے کا ترجیحی شعبہ قرار دیا ہے۔
خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.